کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے، باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا میرے لیے. بھائی جنت ہے آپ کے یہاں؟ اور عجب ہے ہمارے دل خیرآباد آبادی، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرماوے، کہ یہ جناتوں کا ڈر ایسا ہے، عجیب ڈر ہے جناتوں کا. میرے پاس ایک شخص آئے تھے، میں نے کہا بھائی میرے کو کہتا ہے کہ مولانا میرے اندر بہت ہمت ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہا نہیں مطلب مجھے غصہ آئے نا تو میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. ہاں میں نے کہا باپ کو بھی گالی دیتا؟ کہا بس مولانا میرا ٹیمپر بہت ہیوی ہے، میرے کو غصہ آوے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اپنے باپ کو بھی گالی دیتا. میں نے کہا ادھر آ بیٹا ادھر آ. جب وہ میرے قریب آیا میں نے کہا 30 سال سے میں عملیات تعویذ کا کام کرتا ہوں، تو ایک کام کرے گا میرا؟ میں نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا ایک کام کرنا بیٹا، رات کو 2 بجے قبرستان جانا، 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنا پڑھنے کا ہے. اب سب دوستوں کے بیچ میں تھا، مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں جب اپنے گھر گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی، میں نے دروازہ کھولا وہی تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوگا. اور رات کو قبرستان جانا نہیں ہو. میں نے کہا اس میں کیا ہے بھائی، رات کو قبرستان 2 بجے جانا ہے اور 2 قبر کے بیچ میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور واپس آنا ہے. تو کہا نہیں ہوگا. میں نے کہا کیا پرابلم کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گجرات میں جنات کو ماموں کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا، میں گجرات کا نہیں، میں تو مہاراشٹر کا. اب اس نے مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا. میں نے کہا وہاں پرابلم کیا ہے؟ تو کہا ماموں. میں نے کہا ماموں کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ لینا. بھائی ماموں قبر میں سویا ہوگا تو اس پر بھی فاتحہ پڑھ لینا. کہا قاری صاحب مولانا آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کیا؟ کہا ماموں. میں نے کہا ارے بھائی ماموں ہے تو اس میں تو کا کو ٹینشن لیتا؟ کہتا آپ سمجھتے نہیں، ماموں یعنی جنات. میں نے کہا واہ بھائی وہ ماموں تو بھانجا، میرے کو کائے کو بیچ میں لاتا؟ معلوم نہیں یہاں کپٹیا میں بھی ایسے ہوں گے. اور عجب معاملہ، گھر میں اکیلا رہنے کے لیے کہو، حالانکہ 35 سال سے وہ گھر میں رہتا ہے، لیکن اس کو کہو کہ آج تجھے اکیلا گھر میں رہنا ہے، فیملی باہر جا رہی ہے تو اپنے دوست کو فون کر کے کہتا بھائی تو بھی میرے گھر میں آنا، کیونکہ رات کو گھبراتا. اور کیا کہے گا معلوم؟ وہ آیا. کیا آیا بھائی؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جنات کو اللہ نے تیسرا نمبر دیا ہے. بولو کپٹیا والوں کون سا نمبر؟ پہلا نمبر انسان، دوسرا نمبر فرشتے، تیسرا نمبر. کمال ہے بھائی، 3 نمبر والا 1 نمبر کو ڈراتا ہے. بھائی جنات تیسرے نمبر پر وہ پہلے نمبر والے کو ڈراوے. خیر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے. آپ کو معلوم ہے یہ یہاں کپٹیا میں مدرسہ چلتا ہوگا نا؟ مولانا آپ یہیں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ اچھا دور سے آئے ہو آپ بھی؟ ماشاءاللہ. باقی آپ کے شعر و شاعری سے میں بہت متاثر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ کا اعلان بھی بہت پیارا، میں کب سے سن رہا ہوں، جہاں جہاں تک میرے کو آواز آ رہی میں آپ کا اعلان سن رہا ہوں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی. یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان. بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کبھی کبھی اپنی تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے. اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا. مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے. مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا. ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤ حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا. بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہد ہد. بولو کیا نام؟ نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے. کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے. اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا.
یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ. بولو کون سا پارا؟ پارا نمبر 19. بولو پارا نمبر. اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا. تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی. بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا. حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے ماشاءاللہ. آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی. اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے. جیسے بیٹھتے تھے دو فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا. بولو کہاں پر ہوں؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا. تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے. تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے. کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے. حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا. تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ نہیں سب ساتھ میں بولیں گے. کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ ایک. کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں ایک جنات کی بات آئی نا مولانا. ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں. اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں. وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں. اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان. اب قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، ایک دم مارا، دو دم مارا بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ میں نے بولو نا کون کھڑا تھا؟ جنات. ہاں آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو. وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا. وہ جنات نے پیچھے سے کہا اے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا، اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو، یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ سے دیکھا، اتنے لمبے ہاتھ پاؤں. سمجھ گیا کون ہے؟ جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے، انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ کہا میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. اور جنات کی طرف دیکھے نہیں، صرف بولے میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. اور جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟
ساتھ میں جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا۔ اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا۔ کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے، سیرت النبی کا جلسہ ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ ایک بار کہہ دو، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ جئیں گے، بولو جئیں گے محمد کی محبت میں، اور مریں گے محمد کی محبت میں، بولو صلی اللہ ہو۔ ابھی میں نے کتاب لکھی، میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے، بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں۔ ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو، گناہوں کو مٹانا ہو تو۔ اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے، اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا، اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں، اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا، سنیچر کے لیے 100، اتوار کے لیے 100، پیر کے لیے 100، تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ، ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے، بولو سبحان اللہ۔ اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا، جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا، اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں، میرے پیارو دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے۔